بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ سعودی عرب روانہ ہونے والے انڈین طیارے کی ہنگامی لینڈنگ۔ سعودی عرب کے لیے انڈین کارگو طیارے کی کیرلا ریاست میں ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آج ہفتہ کو انڈین ایکسپریس کا کارگو طیارہ تجارتی سامان لے کر سعودی عرب روانہ ہوا تھا، تاہم راستے میں عملے کو معلوم ہوا کہ جہاز کے سامنے والے شیشہ میں معمولی سا بال آ گیا ہے، جس کے باعث عملے نے جہاز کو واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انڈین ایکسپریس نے کہا ہے کہ کارگو طیارے میں 8 افراد پر مشتمل عملہ تھا۔ جہاز اور عملہ محفوظ ہیں، تاہم احتیاطی طور پر ہنگامی لینڈنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جدہ میں تیز رفتار کار دکان میں جا گھسی۔ سعودی عرب میں جدہ کے الصفا محلے میں 2 گاڑیوں میں ٹکر اور دکان میں گھسنے والی گاڑی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حادثے کے منظر پر مشتمل ویڈیو سی سی کیمرے کی مدد سے حاصل کی گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز رفتار کار اپنے ٹریک سے ہٹ کر دوسری گاڑی کو عقب سے ٹکر مار رہی ہے۔ گاڑی ایک دکان کے فرنٹ کو توڑتے ہوئے اندر گھس گئی، تاہم ڈرائیور گاڑی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ خوش قسمتی سے حادثے میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور محفوظ رہے۔ دکان میں موجود کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ ایسٹرازینیکا ویکسین کے خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں، سعودی ماہرین۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت کے سیکرٹری عبداللہ عسیری نے بتایا ہے کہ سعودی اسکالرز نے ایسٹرازینیکا ویکسین کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ کرونا وائرس لگنے پر شدید تکلیف سے بچاتی ہے۔ یہ مؤثر اور بے ضرر ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی اسکالرز نے 10 اپریل سے 20 مئی کے دوران زہران کے کنگ فہد آرمی کمپلیکس میں ایسٹرازینیکا ویکسین لگوانے والوں پر تجربہ کیا، جس سے کئی نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اہم ترین نتیجہ یہ تھا کہ ایسٹرازینیکا ویکسین لگوانے کے خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ جائزے میں شامل بعض ایسے کیسز ریکارڈ پر آئے جنہوں نے ایسٹرازینیکا ویکسین لگوائی تھی، جس سے انجیکشن لگنے والی جگہ پر درد محسوس کر رہے تھے۔ انہیں بخار، کپ کپی، سر میں درد، عضلات میں تکلیف، تھکاوٹ اور خارش جیسے عارضی لاحق ہوئے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ خواتین کے مقابلے میں مرد ان مشکلات سے زیادہ دوچار ہوئے ہیں۔ سعودی اسکالرز نے بتایا ہے کہ زیادہ تر مشکلات سن رسیدہ افراد کو پیش آئیں۔ کمسن لڑکوں کو اس قسم کی مشکلات کم ہوئی ہیں۔ اسکالرز نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ ویکسین کی ایک خوراک 67% تک وائرس سے بچانے میں مؤثر ثابت ہوئی۔ پبلک پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے جرائم پر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے جرائم برداشت نہیں، ایسا کرنے والوں کو قانونی سزائیں دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوٹر نے انسداد انسانی اسمگلنگ کے عالمی دن پر کہا ہے کہ انسانی جرائم کے شکار افراد کا مملکت میں متعلقہ ادارے خاص خیال رکھتے ہیں، انہیں ضروری تحفظ دیا جاتا ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے قیام کے روز اول سے انسانی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کی پالیسی پر گامزن ہے۔ یہاں کسی قسم کے استحصال کی کسی کو کوئی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی آئین مملکت میں رائج تمام قوانین، معاہدے اور بین الاقوامی اعلانات میں انسانی جرائم کے انسداد پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ سعودی عرب بین الاقوامی معاہدوں اور انسانی حقوق کے اعلانات میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں پر فوجداری کا مقدمہ دائر کرتا ہے، جبکہ انسانی اسمگلنگ کے جرائم سے متاثرین کی پناہ گاہوں کی نگرانی اور تلاشی بھی پبلک پروسیکیوشن کے فرائض میں شامل ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن انسانی اسمگلنگ کے جرائم کے تفتیش اور پوچھ گچھ کے لیے اسپیشل ادارہ قائم کیے ہوئے ہے۔ غیر ملکی بچوں کو لا کر گداگری کرنا بھی انسانی اسمگلنگ ہے۔ سعودی ہیومن رائٹس کمیشن کی رکن ڈاکٹر سارہ العبد الکریم نے کہا ہے کہ بعض ممالک سے بچوں کو لا کر گداگری کرانا انسانی اسمگلنگ کے دائرے میں آتا ہے۔ ان بچوں کو یا تو ان کے وطن واپس بھیجا جائے یا انہیں خصوصی کورس کرایا جائے۔ الاخباریہ چینل کے معروف پروگرام 120 سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کی گداگری کے خاتمے کے لیے کئی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس کے اپنے وطن واپس بھجوا دیا جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس بچے کو مملکت میں رکھا جائے اور اسے تربیتی کورس کرایا جائے۔
ڈاکٹر سارہ العبدالکریم نے مزید کہا ہے کہ بعض سرگرمیاں انسانی اسمگلنگ کے دائرے میں آتی ہیں مگر لوگ انہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ اس حوالے سے یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص کسی سے قرضہ لینے کے بعد ادا نہ کرنے پر اپنی بیٹی کی اس سے شادی کرا دے۔ یہ طریقہ کار ماضی میں رائج تھا اور محدود دائرے میں آج بھی معاشرے کے بعض طبقوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ نمبر پلیٹ کے بغیر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والا گرفتار۔ طائف میں ٹریفک پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ کے انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والے کو حراست میں لیا ہے۔ ملزم نے خلاف ورزی کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیا تھا۔ ویب نیوز سبق نے ٹریفک پولیس کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، جبکہ نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی چلانا بھی سنگین جرائم میں شامل ہے۔ زیر حراست شخص پر 2 دفعات نافذ کی گئی ہیں، جن میں جنونی رفتار سے گاڑی چلانا اور نمبر پلیٹس نہ لگانا شامل ہیں۔ ملزم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو مقبول بنانے کے لیے یہ حرکت کی جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی۔ واضح رہے، ٹریفک قوانین کے مطابق مملکت میں تمام شاہراہوں پر حد رفتار متعین ہے، جن سے تجاوز کرنے والوں کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے اہم شاہراہوں پر خودکار سسٹم ساہر موجود ہیں، جو مقررہ حد رفتار سے زیادہ کو فوری ریکارڈ کر کے خلاف ورزی کنٹرول روم کو ارسال کر دیتا ہے۔ خودکار چالان سسٹم کے ذریعے دیگر خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کی جاتی ہیں، جن میں سیٹ بیلٹ استعمال نہ کرنا، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال اور ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے کمرشل بحری جہاز پر حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام۔ عرب اتحاد نے جمعے کو بحر احمر کے جنوب میں سعودی عرب کے کمرشل جہاز پر حوثیوں کی جانب سے ڈرون حملے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی بحر احمر کے جنوب میں عالمی تجارت اور جہاز رانی کو مسلسل خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عرب اتحاد کی کوششوں کی بدولت باب المندب آبنائے سے گزرنے والے جہاز محفوظ ہیں اور یہاں آزادانہ جہاز رانی کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ او آئی سی کی مذمت۔ اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف العثیمین نے جنوبی بحر احمر میں سعودی عرب کے تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے کی کوشش کی سخت مذمت کی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق ڈاکٹر یوسف العثیمین نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تجارتی آزادی اور جہاز رانی کے لیے یہ دہشت گردانہ، تخریبی اور مجرمانہ سرگرمیاں بڑا خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عرب اتحاد برائے یمن باب المندب آبنائے سے گزرنے والے جہازوں کی سلامتی اور جہاز رانی کی آزادی کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے طبی امداد پر سعودی عرب کا شکریہ۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ ہشام الدین حسین نے طبی امداد فراہم کرنے پر شاہ ملائیشیا، وزیر اعظم اور حکومت کی طرف سے شاہ سلمان اور ولی عہد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جمعے کو کوالالمپور میں سعودی سفیر محمود قطان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہماری درخواست کا بروقت مثبت جواب دے کر سعودی قیادت نے ہمارے دل جیت لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 3 روز کے دوران 3 سعودی کارگو طیارے طبی ساز و سامان اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے درکار ادویہ اور آلات لے کر پہنچ چکے ہیں۔ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ سعودی قیادت کی ہدایت ہے کہ امدادی سامان جلد پہنچایا جائے۔ سعودی عرب اور ملائیشیا کے تعلقات بڑے گہرے اور منفرد قسم کے ہیں۔ پریس کانفرنس میں ملائیشیا کے وزیر صحت، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ قبل ازیں شاہ سلمان کی ہدایت پر تیسرا سعودی طیارہ کرونا وائرس سے نمٹنے میں معاون امدادی سامان لے کر ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور پہنچا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات ملائیشیا کو طبی آلات، لوازمات، مشینیں اور کرونا وائرس سے بچاؤ میں معاون ضروری آلات بھیجے ہیں۔ شاہ سلمان نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سفارش پر ملائیشیا کو امدادی سامان بھجوانے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ ولی عہد سے ملائیشیا کے وزیر خارجہ ہشام الدین حسین نے رابطہ کر کے کرونا وبا سے نمٹنے میں امدادی سامان بھیجنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سعودی عرب بین الاقوامی کمپنی کے ذریعے ملائیشیا کو 10 لاکھ کرونا ویکسین فراہم کرے گا۔ سعودی عرب انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کا خواہاں ہے۔
سعودی ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ اور انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے قومی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عواد بن صالح العواد نے کہا ہے کہ سعودی عرب انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کا خواہاں ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ڈاکٹر عواد بن صالح العواد ایسے اقدامات کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کو مجرم اور ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو انسانی وقار کو یقینی بنائے اور اسے ہر قسم کے زیادتی اور استحصال سے بچائے۔ انسانی اسمگلنگ کے عالمی دن کے موقع پر ڈاکٹر عواد بن صالح العواد نے کہا ہے کہ مملکت انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے سعودی قومی کمیٹی کے قیام کے ذریعے اہم اور مستقل کوششیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عواد بن صالح العواد نے کہا ہے کہ مملکت نہ صرف انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے ضوابط اور قانون سازی کی ہے بلکہ ان کے نفاذ کے لیے ضروری کوششیں کرنے میں بھی خواہش مند ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔